خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت انداز میں صحیح طور طریقے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ناظرین، اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ وہ شخص جو قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی وہ صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتا، اس کی کوششیں جاری رہتی ہیں، تو یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو دگنا اجر ہے جو کوشش کرتا ہے پڑھنے کی. لیکن وہ شخص جو پڑھنے کی کوششیں ہی نہیں کرتا، قرآن پاک سے قریب ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتا، قرآن پاک پڑھنے سے محبت ہی اسے نہیں ہوتی، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ لیس منا لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو اچھے انداز میں نہیں پڑھتا اس کا شمار ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو آئیے ناظرین، اپنا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتیوں میں کیجیے، اپنا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں یا بندیوں میں کیجیے. لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہوگا، قرآن پاک سے محبت کرنا ہوگی. ناظرین و سامعین، اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے تھرو ہم آپ کو یہی میسج دیتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک سے دوری کو ختم کر کے اس سے قربت اختیار کیجیے. یہ وہ دوست ہے جو دنیا میں بھی آپ کے کام آتا ہے، آتا رہے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تو ناظرین و سامعین، ہم اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے میں آپ کو روزانہ سبق پڑھاتے ہیں. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا سیکنڈ اور لاسٹ پورشن ہے، جسے ہم پڑھیں گے فارمیٹ کے مطابق. فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہوگی، ناظرین و سامعین کون سے حرف کا کون سا مخرج، ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت آپ کو سنائی جائے گی. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ ناظرین یہ آپ کا سیگمنٹ ہے، اس میں آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، اپنا سبق سناتے ہیں. تو انشاءاللہ آخری اور تھرڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز کے منتظر رہیں گے. آئیے چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. باوضو ہو جائیے، اسکرین کے سامنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا سیکنڈ اور لاسٹ پورشن نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے کمپلیٹلی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین و سامعین، سب سے اول ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں، اس کے بعد ہر کلمے میں کتنے حروف، کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کما یہ ایک کلمہ ہے، کتبہ دوسرا ہے، علی تیسرا ہے، کلمہ الذین یہ چوتھا ہے، من پانچواں، قبلکم چھٹا،
लअल्लकुम 7वां, तत्तकूना 8वां। कुल इनमें 8 कलिमात मौजूद हैं। सबसे पहले देखिए कमा में 3 हरूफ हैं, काफ मीम अलिफ। काफ पर ज़बर है, मीम पर भी ज़बर है, अलिफ पर कोई हरकत मौजूद नहीं है। कुतिबा में 3 हरूफ हैं, काफ ता बा। काफ के ऊपर पेश, ता के नीचे ज़ेर, बा पर ज़बर मौजूद है। अला में 3 हरूफ हैं, आइन लाम या। आइन पर ज़बर है, लाम पर भी ज़बर है, या पर कोई हरकत मौजूद नहीं। इसके बाद अल्लज़ीन में आप देखें कि 6 हरूफ हैं, अलिफ लाम 2 मरतबा, दाल या नून। लाम पर आप देख सकते हैं नाज़रीन के 3 दंदानों वाली अलामत आप देख रहे होंगे। इस अलामत को अलामत तशदीद कहते हैं, और जिस हर्फ पर ये अलामत आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद हर्फ कहा जाता है। अब देखें कि लाम पर चूँकि तशदीद है तो लाम को हम मुशद्दद हर्फ कहेंगे, और मुशद्दद हर्फ को पढ़ने का उसूल ये है कि इसे 2 तरीक़ों यानी 2 मरतबा पढ़ा जाता है। फ़र्स्ट टाइम इसे अपने माक़बल हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर, और सेकंड टाइम इसे अपनी हरकत के साथ लेकिन थोड़े से जमाव से अदा किया जाता है। तो पहली मरतबा इसे लाम के ज़बर के साथ मिलाएंगे, और दूसरी मरतबा इसे अपने ज़बर के साथ लेकिन थोड़े से जमाव से अदा किया जाएगा। इसके बाद दाल के नीचे ज़ेर है। फिर या पर आप देख सकते हैं ये जो अलामत है, इस अलामत को अलामत सुकून कहते हैं, और अलामत जज़म भी कहा जाता है। नाज़रीन व सामिईन, जिस हर्फ पर ये अलामत आ जाए उस हर्फ को जाजिम भी कहते हैं, उस हर्फ को साकिन भी कहा जाता है। जाजिम हर्फ या साकिन कह लीजिए, इसे खुद नहीं पढ़ा जाता बल्कि हमेशा इसे अपने माक़बल हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसके बाद आप देखिए कि नून है, नून पर ज़बर है। मिन में 2 हरूफ है, मीम और नून। मीम के नीचे ज़ेर, नून साकिन। क़ब्लिकुम में नाज़रीन 5 हरूफ है, क़ाफ बा लाम काफ मीम। क़ाफ पर ज़बर, बा साकिन, लाम के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर पेश, मीम साकिन। लअल्लकुम में 6 हरूफ है, लाम आइन, फिर लाम 2 मरतबा, फिर काफ मीम। लाम पर ज़बर, आइन पर ज़बर, लाम पर तशदीद, ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर पेश, मीम साकिन। तत्तक़ून में नाज़रीन आप देख सकते हैं कितने हरूफ हैं, इसमें भी कुल 6 हरूफ हैं। ता, फिर ता 2 मरतबा, यानी ता यहाँ पर कुल 3 मरतबा है। इसके बाद क़ाफ वाव नून, ता पर ज़बर, फिर ता पर तशदीद, ऊपर ज़बर, क़ाफ के ऊपर पेश, वाव साकिन, नून पर ज़बर मौजूद है। नाज़रीन व सामिईन, अब हम चलेंगे हुरूफ के मखारिज की जानिब, लेकिन याद रहे जब हम एक हर्फ का मखरज आपको बताएंगे, सेकंड टाइम वो हर्फ ज़ाहिर है इस सबक में रिपीट होगा, हम उसके मखरज को रिपीट नहीं करेंगे, इंडिकेट ज़रूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपने पास कलम कॉपी ज़रूर रखें, कोई अहम बात हो, कोई ऐसी बात जो आपकी समात को अच्छी लग जाए, आप उसे नोट कर लें। नोट किया हुआ बारहा आपके काम आ सकता है। और इसके साथ साथ जब हम किसी भी हर्फ को उसके मखरज के साथ अदा कर रहे हों तो आप बजाय खामोश बैठने के हमारे साथ उस अदायगी में शामिल हो जाएं। जितना आप अदा फरमाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फ़ायदा आपको हासिल होगा। आइए नाज़रीन चलते हैं हुरूफ के मखारिज की जानिब। सबसे पहले देखिए कि कमा में पहला हर्फ काफ है। ये आम तौर पर डंडी वाला काफ कहलाता है, और नाज़रीन यही काफ आप देख सकते हैं कि क़ब्लिकुम में 4थे नंबर पर मौजूद है, और यही काफ कुतिबा की इब्तिदा में मौजूद है। इसके बाद क़ब्लिकुम में 4थे नंबर पर है। लअल्लकुम में नाज़रीन 5वें नंबर पर यही काफ मौजूद है। ये डंडी वाला काफ कहलाता है, इसे हमेशा बारीक करके पढ़ा जाता है, और इसके अगेंस्ट 2 नुक्तों वाला काफ होता है। आप देख सकते हैं क़ब्लिकुम की इब्तिदा में और तत्तकून में 4थे नंबर पर ये 2 नुक्तों वाला काफ कहलाता है। इस काफ को हमेशा पुर करके यानी मोटा करके पढ़ा जाता है। तो नाज़रीन इस काफ का और इस काफ का दोनों का मखरज क्या है? जो डंडी वाला काफ है जिसे हम बारीक पढ़ते हैं, इसका मखरज ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा है। ज़बान का बिल्कुल लास्ट पोर्शन ये ज़बान की जड़ कहलाता है, और ज़बान के दरमियानी हिस्से से ऐन ऊपर जो तालु का हिस्सा है वो सख्त है। ज़बान के जड़ को तालु के सख्त हिस्से के साथ मिलाने की कोशिश करते हुए आप डंडी वाले काफ को अदा कीजिए, विदाउट प्रॉब्लम आप काफ अदा कर सकते हैं। और जो दूसरा 2 नुक्तों वाला काफ है उससे हमेशा पुर करके पढ़ा जाता है। उसका मखरज नाज़रीन व सामईन ज़बान की जड़ और तालु का नर्म हिस्सा है। ज़बान की जड़ से ऐन ऊपर जो तालु का हिस्सा है वो नर्म है। दोनों को साथ मिलाने की कोशिश करते हुए काफ अदा कीजिए, बआसानी आप काफ अदा कर सकते हैं। दोनों के माबैन यही फ़र्क है कि डंडी वाले काफ को इसकी सिफत
شرط یہ کہ اسے ہمیشہ باریک پڑھا جائے اور اس دو نقطوں والے قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دو نقطوں والے قاف کا مخرج حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ناظرین نوٹ کر لیجئے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، ضغط اور قز ہے۔ مجموعہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام حروف آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، ایک مجموعہ یاد ہو جائے تو پورے حروف اس میں شامل ہوتے ہیں۔ خصا، ضغط اور قز یہ ان حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے۔ ان حروف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ میم ہے۔ میم کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جاتا ہے، اور میم اس پورشن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا آپ دیکھیں، فرسٹ ٹائم یہاں پر ہوا ہے، سیکنڈ ٹائم آپ دیکھیں من کی ابتدا میں ہے، تھرڈ ٹائم قبلکم کے آخر میں ہے، اور فورتھ ٹائم آپ دیکھیں لعلکم کے آخر میں ہے۔ 4 مرتبہ استعمال ہوا۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں یہ عام طور پر ناظرین آپ محسوس کریں گے کہ خشک رہتے ہیں، انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج۔ اب اس کے جو قریب مخرج ہے وہ ناظرین با کا ہے، یعنی با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہیں۔ با کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ فرسٹ ٹائم کتبہ میں استعمال ہوا، سیکنڈ ٹائم قبلکم میں استعمال ہوا، 2 مرتبہ یہاں پر استعمال ہوا۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے، دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہیں یہ عام طور پر تر رہتے ہیں، انہیں تر حصے ہی کہا جاتا ہے۔ تو دونوں ہونٹوں کے تر حصے حرف با کا مخرج، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے حرف میم کا مخرج۔ اس کے بعد آپ دیکھیں الف ہے، الف کا مخرج حلقہ نچلا حصہ ہے۔ ناظرین مسامعین جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا آپ ریپیٹ کیجئے، ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ کتبہ میں دیکھیے کہ پہلا حرف کاف ہے، کاف کا مخرج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے تا، تا کا مخرج ناظرین یاد رہے کہ اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ تا اس پورشن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا، فرسٹ ٹائم کتبہ میں استعمال ہوا اور سیکنڈ ٹائم اتتقون میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی 4 مقامات پر اسے استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ تا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کی نوک ہی کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ زبان کی نوک کو ملائیے اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ اور ادا کیجئے تا، وداؤٹ پرابلم آپ تا ادا کر سکتے ہیں، اور یہی مخرج تا اور دال کا بھی ہے۔ تا، طا اور دال ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے کیونکہ مخارج ان کے ایک ہیں، اور صفاتی فرق موجود ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ تا اور طا کے مابین ناظرین یہ فرق ہے، دونوں کا مخرج تو ایک ہے لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ طا کو ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ با ہے، با کا مخرج بھی میم کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور اس کے بعد علا میں پہلا حرف عین ہے۔ عین یہاں پر ناظرین اس پورشن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا، علا کی ابتدا میں، اس کے بعد لعلکم میں دوسرا حرف عین ہے۔ عین کا مخرج حلقہ نچلا حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہوا اسے ہم حرف حلقی کہیں گے۔ حروف تہجی جن کی کل تعداد 29 ہے، اس میں کل 6 حروف ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حلق سے ہے، اور حلق سے ریلیٹڈ ہونے کی بنا پر ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے ناظرین حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں حلق کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو حلق کا سب سے اوپر والا حصہ یہ غین اور خا کا مخرج، اور دوسرا حصہ یعنی
जो दूसरा पोर्शन है ये जिसे हम दरमियानी हिस्सा कहते हैं, ये आइन और हलबे वाली हा का मखरज, और सबसे आखिरी हिस्सा जिसे हम निचला हिस्सा कहते हैं ये हमज़ा और दो चश्मी हा का मखरज है। यहाँ चूँकि आइन है तो हम बात करेंगे हमज़ा की। आइन और हमज़ा के माबैन आम तौर पर फ़र्क नहीं किया जाता, हालांकि फ़र्क होता है, फ़र्क करना ज़रूरी भी होता है। आइए हम फ़र्क आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। आइन का मखरज हल्का दरमियानी और हमज़ा का मखरज हल्का निचला हिस्सा है, ये हुआ मखरज का डिफरेंस। सिफाती फ़र्क ये हुआ कि आइन को हमेशा गाढ़े तरीके से अदा किया जाता है, जबकि हमज़ा को हमेशा नॉर्मली अंदाज में पढ़ा जाता है। इसके बाद लाम है। लाम का मखरज ज़बान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर तालु की जानिब वाला हिस्सा है। ज़बान का फर्स्ट पोर्शन ये ज़बान का किनारा ही कहलाता है, और ऊपर वाले दांतों का अंदरूनी तौर पर ऊपरी हिस्सा ये ऊपर वाले दांतों की जड़। इस जड़ के साथ जो तालु का हिस्सा मिला हुआ है, ज़बान के किनारे को तालु के उसी हिस्से के साथ मिलाकर लाम की अदायगी फरमाए बआसानी आप लाम अदा कर सकते हैं, और यही मखरज रा और नून का भी है। लाम, रा, नून इन तीनों का मखरज एक तो हम मखरज कहलाएंगे। सिफाती फ़र्क मौजूद तो इन्हें भी मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ुस सिफ़ात कहा जाएगा। इसके बाद नाज़रीन आप देखिए कि या है, या ज़बान के दरमियानी और ऊपर के तालु के दरमियानी हिस्से से अदा किया जाएगा। दोनों हिस्सों को साथ मिलाने की कोशिश करते हुए आप या अदा कीजिए, और इसके अलावा जीम और शीन को भी अदा कर सकते हैं। या, जीम, शीन इन तीनों का मखरज एक तो हम मखरज कहलाएंगे। सिफाती फ़र्क मौजूद तो इन्हें भी मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ुस सिफ़ात कहा जाएगा। और नाज़रीन याद रहे कि या इस पोर्शन में एक ही मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और इसमें आप देखें नाज़रीन दाल है। दाल अला में देखें कि तीसरे नंबर पे या है, और अल्लज़ीना में पाँचवें नंबर पर या है, यानी दो मरतबा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अल्लज़ीना में पहला हर्फ अलिफ है, अलिफ का मखरज भी हो चुका है, लाम का मखरज भी आप समात फरमा चुके हैं। इसके बाद नाज़रीन ज़ाल है। ज़ाल का मखरज ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे हैं। ज़बान का इब्तिदाई हिस्सा ये ज़बान का सिरा कहलाता है, और ऊपर के दांतों का अंदरूनी तौर पर निचला हिस्सा जो मुँह को बंद करने की सूरत में निचले दांतों के साथ मिल जाता है, यही ऊपर वाले दांतों का अंदरूनी किनारा कहलाता है। ज़बान के सिरे को ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों के साथ मिलाइए, ज़ाल अदा कीजिए। इसके अलावा ज़ा और ज़ाल को भी इसके अलावा ज़ा और सा को भी इसी मखरज के थ्रू अदा कर सकते हैं। तो ज़ाल, ज़ा और सा इन तीनों का मखरज एक तो हम मखरज कहलाएंगे। सिफाती फ़र्क मौजूद तो इन्हें भी मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ुस सिफ़ात कहा जाएगा। याद रहे कि ज़ाल और ज़ा में ये फ़र्क है कि ज़ाल को हमेशा नॉर्मली पढ़ा जाता है, जबकि ज़ा को हमेशा पुर करके पढ़ते हैं, और ज़ा का ताल्लुक़ हुरूफ़ मुस्तालिया से भी है। और नाज़रीन ज़ाल यहाँ पर इस पोर्शन में एक ही मरतबा इस्तेमाल हुआ। इसके बाद या, नून, नून का मखरज लाम के ज़िमन में आपको बताया जा चुका है। या का मखरज भी आप समात फरमा चुके हैं। मिन क़ब्लिकुम में जितने भी हुरूफ़ नाज़रीन तमाम के मखारिज हम आपको बता चुके हैं। लअल्लकुम में जितने हुरूफ़ हैं सब के मखारिज आपको बताए जा चुके हैं। तत्तकून में जितने हुरूफ़ तमाम के मखारिज आप समात फरमा चुके हैं। हमें यकीन है कि आपने इन्हें नोट भी कर लिया होगा या कम अज़ कम ज़हनशी किया होगा। नाज़रीन वाव का मखरज दोनों होंठों की गोलाई है। दोनों होंठों को गोल कीजिए, वाव अदा कीजिए, विदाउट प्रॉब्लम आप वाव अदा कर सकते हैं। यहाँ पर मखारिज कंप्लीट हुए। आइए चलते हैं स्पेलिंग की जानिब। स्पेलिंग के ज़रिए आयत के इस पोर्शन को हम कंप्लीट करते हैं। कमा कुतिबा, काफ ज़बर का, मीम अलिफ ज़बर मा, कमा कुतिबा, काफ पेशकू, ता ज़ेर ती, बा ज़बर बा, कुतिबा अलल्लज़ीना, आइन ज़बर आ, लाम, लाम ज़बर लल, अलल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मीम नून ज़ेर मिन, क़ाफ बा ज़बर क़ब, लाम ज़ेर ली, काफ मीम पेश कुम, मिन क़ब्लिकुम, लअल्लकुम, लाम ज़बर ला, आइन लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, लअल्ला, काफ मीम पेश कुम, लअल्लकुम, तत्तक़ून, ता ता ज़बर तत, ता ज़बर ता, क़ाफ वाव पेश खू, नून ज़बर ना, तत्तक़ून।
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز ہیں، بالترتیب تمام رولز انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے کما میں دیکھیں کہ الف ما قبل میم پر زبر ہے، جب بھی الف ہو ما قبل حرف پر زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ یا ساکن ہے، الذین میں یا ساکن ما قبل دال کے نیچے زیر ہے، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تتقون میں واو ساکن ما قبل قاف پر پیش، جب بھی واو ساکن ہو ما قبل حرف پر پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ ہو یا مدہ ہو یا واو مدہ ہو، ان تینوں کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، اور ان تینوں کو کھڑی حرکات ان تینوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ان تینوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ من قبلکم، یہ سیکنڈ رول ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف قاف آ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو قاف کا تعلق حروف اخفاء سے ہے، تو رول یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو اسے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس عمل کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان تمام کو حروف اخفاء کہا جاتا ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو نون ساکن یا تنوین کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ سیکنڈ رول تھا، اور تھرڈ رول اس میں آپ دیکھیے کہ قبلکم میں قاف کے بعد با ہے، با ساکن ہے، اور با کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف قلقلہ ساکن ہو جائے تو حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو اس کی ادائیگی میں ہلکی سی جنبش اس طور پر دی جاتی ہے کہ مخرج میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ سپوز آپ ملاحظہ فرمائیں قبلکم، با کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ مخرج میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہو، یہ تھرڈ رول تھا۔ اور فورتھ رول یہاں پر آپ دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد لام ہے، یہاں میم ساکن کے بعد تا ہے، تو ناظرین ایک سادہ سا رول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب بھی با اور میم کے علاوہ تیسرا کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن کو بغیر غنے کے پڑھتے ہیں، اس عمل کو اظہار کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں کا آخری اس پورشن کا آخری یعنی فورتھ رول تھا۔ تو جتنے بھی یہاں پر اصول قوانین تھے سب کے سب ہم نے آپ کو بتائے ناظرین، اور آخر میں آپ دیکھیں کہ گول دائرہ ہے۔ گول دائرہ آپ جانتے ہیں کہ اصل میں گولتا ہے، گولتا آیت کی کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اندر آپ دیکھیں 183، اس کا مطلب ہے کہ آیت نمبر 183 یعنی 183 مکمل ہو چکی ہے۔ تو ناظرین ہمارا یہ آج کا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا سیکنڈ اور لاسٹ پورشن، اور ایک مرتبہ ہم اسے ریپیٹ کرتے ہوئے پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، آگے وقف، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، یہاں نون کے زبر کو وقف کی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا، لیکن نون کی آواز ضرور نکالی جائے گی تاکہ معلوم ہو کہ جہاں پر آپ نے وقف کیا ہے وہاں کوئی حرف موجود ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ ہم آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ یاد رہے جب تلاوت کی جائے تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، جیسا کہ قرآن پاک کا حکم ہے اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کرنی چاہیے۔ ناظرین اب تلاوت سماعت فرمائیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہیں جہاں ترتیل کے ساتھ آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے سیکنڈ اور لاسٹ پورشن کی جو کہ ہمارا سبق تھا اس کی تلاوت سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے لاسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب یہی سبق آپ ہمیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں کالز کے ذریعے سنائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ناظرین و سامعین اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جہاں آپ کی کالز ہمیں ملیں گی، آپ ہمیں جوائن کریں گے، اپنا سبق سنائیں گے۔ اس وقت اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، آپ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، ان نمبرز کو ڈائل کیجئے، ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں عائشہ شبیر سیالکوٹ سے بول رہی ہوں۔ سیالکوٹ سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی۔ سنانا چاہیں گی ہمیں؟ سنائیے سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک منٹ ذرا دیکھیں، اعوذ باللہ آپ نے پڑھا تو اس میں لفظ اللہ کی جو لام ہے اسے باریک پڑھیے، اسے یوں پڑھیے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم، دال کو کھینچے گا مت، کیونکہ جس حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اس حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے میری بہن؟ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں امپرومنٹ کے ساتھ سبق سنایا، تھوڑی اور کوشش کریں تاکہ ادائیگی میں اور بہتری پیدا ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، آئندہ بھی ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں قصور سے بات کر رہی ہوں۔ قصور سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں، آپ کو قصور سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یقیناً آپ ہماری ریگولر کالر ہیں، لیکن کافی عرصے کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی ہاں بھائی جان، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم 3 بہن بھائی سبق سنائیں گے آپ کو آج۔ پہلے کاشف سنائے گا، اس کے بعد میں سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ہم سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سبق سنائیں گے ہمیں؟ جی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا یہاں سے ہے، کما کتبہ سے ہے، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ کما کتبہ سے ہے۔ ناظرین لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے۔ خیر، اپنی بہن کا شکریہ ادا کریں گے اور اپنے چھوٹے بھائی کا بھی کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، دوبارہ کوشش کیجیے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ علی بات کر رہے ہیں کراچی سے۔ جی میرے بھائی سبق سنانا چاہیں گے آپ؟ جی۔ سبق سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتب على الذين من بیٹا میں پڑھتا ہوں, آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. کما کتب كما كتب علی الذین على الذين من قبلکم من قبلكم لعلکم تتقون. لعلكم تتقون. بہت بہت شکریہ میری بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آئندہ ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن, آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا تھا لیکن لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی. جی سنائیے سبق. میں سبق سنانا چاہوں گی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کاشف یاسین بھی آپ کو سبق سنائے گا میرے جی جی بالکل بالکل, ہماری خواہش ہے کہ ہم اس سے سبق سنیں. سنائیے. بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس سے قبلکم کو پڑھیے گا. من قبلكم اس میں با جو ہے یہ حرف قلقلہ ہے, اسے یوں پڑھیے من قبلکم. ٹھیک ہے. من قبلكم لعلكم تتقون. باقی سبق آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پڑھا. اپنے بھائی سے کہیے کہ وہ بھی ہمیں سنا دیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم. جی بیٹا سبق سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ بیٹا, بڑے اچھے انداز میں آپ نے پڑھا. اسی طرح آپ محنت کرتے رہیں تو بہت اچھے آپ حافظ, بہت اچھے قاری بنیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے قصور سے ہمیں جوائن کی. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں, عبدالغنی نام ہے. لاڑکانہ سے عبدالغنی بات کر رہے ہیں. جی میرے بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ تلاوت سنانا چاہ رہے ہیں سر. اچھا بالکل سنائیں, لیکن ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیجئے. سر میوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب سبق سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماشاءاللہ عبدالغنی صاحب, آپ نے تو بڑے اچھے مخارج کے ساتھ سبق سنایا ہے. قرآن پاک آپ نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے. چلیں بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں دعا گوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب میں حافظ حامد قصور سے بات کر رہا ہوں. حافظ حامد قصور سے بات کر رہے ہیں. جی قصور سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے بھائی سبق سنائیں گے. ہاں جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
تتقون. اچھا لعلکم میں جو آپ نے میم ساکن پر غنہ کیا نا، یہ نہ کیجیے، لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. ماشاءاللہ حافظ صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ نے پڑھا، اللہ رب العالمین آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں ہما ملک راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. ہماری ریگولر کالر راولپنڈی سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گے؟ جی جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے تو بڑے اچھے انداز میں پڑھا اور کافی امپرومنٹ میں دیکھنے میں آ رہی ہے. میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اچھا اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اسے حاصل ہوتا ہے. پھر قرآن کی بات تو کچھ اور ہے کہ جو بندہ اس کی جانب بڑھتا ہے یہ خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی کون اور کہاں سے؟ ہم جیکب آباد سے بات کر رہے ہیں مولانا صاحب. جیکب آباد سے. جی جی میری بہن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبق سنانا چاہیں گی؟ مولانا صاحب میرے بھتیجے سبق سنانا چاہیں گے. جی بالکل بالکل سنائیے. ہاں یہ لیے بات کریں علی رضا سے. جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بیٹا آپ کی دعائیں الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے. سبق سنائیں گے؟ جی سنائیے. کما بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا بیٹا ماشاءاللہ آپ نے کوشش اچھی کی ہے لیکن تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری ایج 9 سال کی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی قرآن پاک کتنا پڑھ چکے ہیں آپ؟ ابھی میں 8ویں سپارے پر چلیں اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ. بڑے بھائی سے بات کر لیجیے. نہیں آپ ذرا ریپیٹ کیجیے بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مسٹیکس دور کریں. ٹھیک ہے؟ جی. میرے بھائی آپ کو سبق سنانا. بیٹا پہلے آپ سے سن لیں ہم. ٹھیک ہے؟ آپ لائن پر موجود ہیں؟ جی. میں پڑھوں گا، آپ ریپیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اسے بار بار ریپیٹ کیجیے گا، اس کو بار بار پریکٹس میں لائیے گا تاکہ آپ کے پڑھنے میں اور بہتری ہو جائے. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز شہناز بول رہی ہوں شاہکوٹ سے. مسز شہناز صاحبہ بات کر رہی ہیں سیالکوٹ سے. جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی بالکل. سنائیے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے سیالکوٹ سے میں جوائن کیا، آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حاضر شبیر سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ سبق سنانا چاہیں گی؟ جی ہاں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب میں پڑھوں گا، آپ اسے ریپیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کما کتب کما کتب جس طرح میں پڑھوں ایسے پڑھیے گا کما کتب کما کتب علی الذین علی الذین عین کو مت کھینچیے علی الذین علی نہیں الذین نہیں علی الذین علی الذین من قبلکم من قبلکم لعلکم لعلکم تتقون تتقون بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں جوائن کے ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا جی کون اور کہاں سے میں نیلم رفیق لاہور سے بات کر رہی ہوں لاہور سے بات کر رہی ہیں جی ہم سبق پڑھائیں گے آپ پڑھیں گی پہلے سن لیجیے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سبق سنایا ہے میں دعا گوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ماشاءاللہ مزہ آیا ناظرین چلتے ہیں اگلے قدر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں کویت سے بات کر رہا ہوں کویت سے بات کر رہے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا حمزہ حمزہ نام ہے یہ بتائیں ایج کتنی ہے آپ کی کیا آپ کی عمر کتنی ہے کتنے سال کے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ سبق سنائیں گے ابھی جی سبق سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بیٹا اب میں پڑھوں گا آپ اسے ریپیٹ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما كتب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بہت بہت شکریہ آپ نے کوئی سے میں جوائن کیا آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا جس طرح میں نے پڑھا اسے بار بار ریپیٹ کریں تاکہ آپ کے پڑھنے میں بہتری پیدا ہوتے چلی جائے بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے یہ پروگرام آپ روزانہ علاوہ اتوار کے سپہر 3:30 بجے سے صرف اور صرف قیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور جو ہمارے ویورز اس وقت نہیں دیکھ پاتے کسی بھی مجبوری کی بنا پر ٹائم کی کمی کی بنا پر انہیں چاہیے کہ صبح 7:30 بجے سے روزانہ اس کی ریپیٹڈ کاسٹ پیش کی جاتی ہے ضرور دیکھیں دیکھنا نہ بھولیں انشاءاللہ ناظرین و سامعین کل اسی پروگرام میں اس وقت آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو قرآن دیا ہے